کر رہے ہیں گوادر کی بالکل نئے نویلے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی. بڑا چرچا تھا اس کا. جی ہاں، سی پیک کا ایک اہم منصوبہ چین کی گرانٹ سے بنا ہے. بالکل، لیکن خبریں تو کچھ اچھی نہیں آ رہی. لگتا ہے زیادہ تر استعمال ہی نہیں ہو رہا. اور ذرائع تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اربوں روپے لگانے کے بعد بھی اس کا کوئی کمرشل پلان ہی نہیں تھا. آئیے ذرا اس معاملے کو خنگالتے ہیں. دیکھیں، اصل بات یہ ہے، اور شاید شروع سے ہی واضح تھی، کہ اس ایئرپورٹ کا چلنا پوری طرح سے گوادر پورٹ اور جو فری زون بننا تھا ان پر منحصر تھا. اچھا. جب تک وہ دونوں پوری طرح کام نہیں کریں گے، یہ ایئرپورٹ اپنے بل بوتے پر تجارتی طور پر کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ تو جڑی ہوئی چیزیں ہیں. یہ بات تو کافی حیران کن ہے کہ منصوبہ بندی کے وزیر خود کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 2 سال سے PCA یعنی سول ایویشن اتھارٹی اور پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کوئی کمرشل پلان ہی نہیں بنا پائے. جی، افتتاح بھی ہو گیا اور پلان کوئی نہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ انتظامی سستی ہے یا کچھ اور؟ حکام کا موقف تو وہی ہے جو میں نے عرض کیا کہ جی، جب تک پورٹ اور فری زون نہیں چلتے، ایئرپورٹ سے پیسے کیسے بنیں گے؟ اسی لیے تو وزیر صاحب نے کچھ آپ کہہ لیں مصنوعی طریقے بتائیں کہ گوادر کو ٹورزم ہب بنا دیں، ایئرپورٹ کو ریجنل ہب کے طور پر پیش کریں، یا وہ جو ٹیکنیکل لینڈنگ ہوتی ہے جہازوں کی. اچھا، فیول وغیرہ کے لیے؟ جی، اس کے لیے سستے ریٹ دیں، 5 سال تک، بلکہ کچھ مہینوں کے لیے تو شاید مفتی کر دیں. یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ وہ باہر سے کسی طرح ٹریفک لانا چاہ رہے ہیں. لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے، اگر یہ سب مراعات ہیں بھی تو PIA تو خیر ویسی مشکلات میں ہے، لیکن باقی جو پرائیویٹ ایئر لائنز ہیں وہ کیوں نہیں جا رہی؟ جی، کیا صرف پورٹ کا نہ چلنا وجہ ہے یا کوئی گہری بات ہے؟ دیکھیں، سیکیورٹی کا مسئلہ تو ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. صحیح. علاقے میں جو حالات رہے ہیں، اس سے سرمایہ کاری پر بھی اثر پڑا ہے، باہر کی بھی اور مقامی بھی. تو ایئر لائنز بھی ہچکچاتی ہیں، مسافر بھی. اور گوادر پورٹ کے اپنے مسائل بھی تو ہیں نا؟ بالکل، اس کے اپنے چیلنجز ہیں، جیسے چلانے کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، اور جو بڑی بین الاقوامی شپنگ کمپنیاں ہیں ان کے ساتھ ابھی تک کوئی بڑے معاہدے نہیں ہو پائے. تو یہ سب چیزیں مل کر ایک ایسی فضا بنا رہی ہیں جہاں ایک چمکتا ہوا نیا ایئرپورٹ بھی وہ بیکار پڑا رہ جاتا ہے. جی بالکل، ماحول سازگار نہیں ہے. تو ایک طرف تو یہ دیکھیں کہ $230 ملین چین نے دیے، ایک لمبا جدید رن وے بن گیا 3648 میٹر کا. جی ہاں، ٹیکنیکلی تو بہت اچھا ہے. لیکن دوسری طرف مسافروں کے لیے بنیادی چیزیں جیسے کوئی کھانے پینے کی جگہ، سامان پیک کرانے کی سہولت، پارکنگ کا نظام، لاؤنجز، شہر آنے جانے کے لیے ٹرانسپورٹ، یہ سب غائب. جی، اطلاعات یہی ہیں کہ ان چیزوں پر ابھی کام ہونا ہے. یہاں تک کہ کولڈ سٹوریج جو کارگو کے لیے بہت اہم ہے، وہ بھی ابھی ٹینڈر کے مرحلے میں ہے. یہ تو منصوبہ بندی میں ایک بہت بڑا خلا لگتا ہے. بالکل، اور اسی لیے یہ ڈر ہے کہ کہیں یہ ایک سفید ہاتھی نہ بن جائے. اتنا مہنگا پروجیکٹ جو اپنی لاگت بھی پوری نہ کر سکے. اور سننے میں آیا ہے کہ چین بھی گوادر پورٹ اور فری زون کی سست رفتاری سے کچھ مایوس ہے. اچھا. شاید اسی دباؤ میں آ کر وزیر صاحب نے اب سختی کی ہے کہ بھئی ایئر کارگو پر توجہ دیں، DHL، FedEx جیسی کمپنیوں کو لائیں اور 3 ہفتے میں کمرشل پلان بنا کر دیں. یعنی اب بھاگ دوڑ ہو رہی ہے. جی، ایک طرح سے نقصان کو کم کرنے کی کوشش ہے. تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ایک انتہائی جدید ہوائی اڈہ، سی پیک کی ایک بڑی نشانی وہ منصوبہ بندی کی کمی، دوسرے منصوبوں پر حد سے زیادہ انحصار، اور پھر سیکیورٹی اور معاشی مسائل کی وجہ سے اپنی پوری صلاحیت پر کام نہیں کر پا رہا. جی بالکل، یہی تصویر بن رہی ہے. اس سب سے ہم کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے بڑا سبق تو یہی ہے کہ آپ بڑا انفراسٹرکچر بنا تو لیتے ہیں، لیکن اگر اس کو سپورٹ کرنے والا پورا معاشی نظام، پالیسیاں اور جو دوسرے منسلک منصوبے ہیں وہ ساتھ ساتھ تیار نہ ہو تو سرمایہ کاری ضائع بھی ہو سکتی ہے. بالکل، یہ صرف گوادر ایئرپورٹ کا معاملہ نہیں، یہ ہماری مجموعی ترقیاتی حکمت عملی پر ایک سوالیہ نشان ہے. تو ان ساری تاخیروں کو دیکھتے ہوئے اور یہ جانتے ہوئے کہ پورٹ اور فری زون کا چلنا لازمی ہے، یہ سوال تو بنتا ہے کہ اس ایئرپورٹ کو اپنے اصل مقصد تک پہنچنے میں حقیقتاً کتنا وقت لگے گا. اور شاید اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ اگر یہ بنیادی معاشی سرگرمیاں شروع نہیں ہوتی، یہ معاون منصوبے رفتار نہیں پکڑتے، تو پھر سی پیک کے تحت جو دوسرے اسی طرح کے بڑے انفراسٹرکچر کے منصوبے ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا؟
یہ وہ سوال ہے جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔